کیا اسے اس کیس میں بری کیا جائے گا یا سزا ہوگی؟ مرسو الجزائر کے جیل میں ہر وقت یہ باتیں سوچتا رہتا ہے۔ مرسو نے ایک قتل کیا ہوا ہے، اور وہ بھی ایک عرب کا۔ وجہ کمال کی بات ہے، اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں اس نے یہ قتل کیا۔ مرسو اپنے ملک فرانس سے دور الجزائر میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ اس کا رویہ بالکل ایسے ٹھنڈے مزاج شخص کا ہے جس کے کسی بھی قسم کے کوئی جذبات نہیں۔ اب مرسو حیرت انگیز طور پر اپنی والدہ سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اور اسے بوڑھوں کے اولڈ ہاؤس والوں کے حوالے کرتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا یہ رویہ، اس کی یہ بے حسی اس کی والدہ کو پسند نہ آئے۔ اسی لیے اولڈ ہاؤس میں اس کی والدہ جلد ہی مر جاتی ہے، اور تب اولڈ ہاؤس والے اسے بلاتے ہیں، اور یہی واقعہ ناول کے اولین صفحات کی زینت بنتا ہے۔ مرسو کے والدہ کی آخری رسومات اب سر انجام دی جاتی ہیں۔ اب حیرت انگیز طور پر بعض لوگ روتے بھی ہیں، لیکن مرسو بالکل اپنی بے حسی دکھاتا ہے۔ اس کے جذبات پر اس کی والدہ کی موت کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ اب اس عجیب قسم کے ناول میں دو مزید کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، ریمنڈ اور میری۔ ریمنڈ اس کو بتاتا ہے کہ اس کی عرب محبوبہ اس سے ناراض ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس عرب خاتون کو واپس بلائے۔ یوں مرسو اس عورت کو خط لکھتا ہے اور وہ واپس لوٹ کر بھی آ جاتی ہے، لیکن ریمنڈ مار مار کر اپنی حیوانیت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اس خاتون کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور یوں اپنا خوفناک غصہ نکالتا ہے۔ اب خاتون تو چلی جاتی ہے، لیکن اس کا بھائی ریمنڈ کا پیچھا کرتا ہے اور وہ ریمنڈ سے اپنی بہن کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اب ایک بندوق بھی ہر وقت مرسو اور ریمنڈ کے پاس رہنے لگتا ہے۔ تب ایک دن جب سورج کے گرم تمازت میں مرسو سمندر کے کنارے لیٹا ہوتا ہے اور سورج کی خوفناک روشنی اس کے آنکھوں پر پڑ رہی ہوتی ہے، تو عرب لڑکی کا بھائی اور اس کے ساتھی اسے نظر آ جاتے ہیں اور اچانک غلطی سے اس سے پستول چل جاتا ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص قتل ہو جاتا ہے، اور تب اس قتل کا مقدمہ مرسو پر چلتا ہے۔ اب مرسو پر مقدمہ چلتا ہے اور اسے سزائے موت آخر کار ہو جاتی ہے۔ ناول کے آخر میں مرسو کو سزائے موت دی جا رہی ہے اور وہ جیل کے حملے کا انتظار کر رہا ہے۔ پادری اس کے پاس موجود ہے، لیکن اسے پادری سے سخت نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ اب اس آخری وقت میں ایک ہی سوال بار بار مرسو کے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ اس نے یہ قتل کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ کوئی بھی نہیں، بس گولی اس سے اچانک چل گئی۔ اجنبی یا آؤٹ سائڈر نام کے اپنے اس ناول کو البرٹ کامیو نے 1941 میں لکھا، اور پھر 1942 میں یہ ناول شائع ہوا۔ یہ ناول البرٹ کامیو کا سب سے اولین ناول تھا، جس پر بعد میں کامیو کو ادب کا نوبل پرائز بھی ملا۔ اس ناول میں ایک ہی بات بار بار سامنے آتی ہے، مرسو نے قتل کیوں کیا اور اسے کیوں سزائے موت مل رہی ہے۔ یہ سب کچھ بلا وجہ ہوا، بغیر کسی وجہ کے۔ یہ عجیب سی بات نہیں؟ یہی سوال ہمیں اس ناول میں ایگزسٹنشلزم کی صورت میں ملتا ہے، وجودیت کے نظریے کی شکل میں، کہ اس زندگی کے کوئی معنی نہیں۔